إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل ازواج مطہرات کے ساتھ، اس موضوع کی آج ہماری یہ تیسری کڑی ہے۔ گزشتہ دو کڑیوں میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بہتر اور اچھے انداز اور اخلاق کے ساتھ ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی بسر کیا کرتے تھے، رہا کرتے تھے۔ بیویوں کے ساتھ اچھے رہنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کرتے ہیں۔ کئی میدانوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام انہیں کئی بہتر باتیں سکھاتے، کئی غلطیوں اور برائیوں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی حفاظت کی کوشش کرتے، ان کی حفاظت فرماتے۔ دراصل شوہر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی تربیت کرے، خاصتاً بیوی اور بچوں کی، اس لیے کہ یہ اس کی رعایت ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے متعلق روز قیامت انسان سے سوال کرے گا، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ احفظ ذلك ام ضیعہ حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر اس انسان سے سوال کرے گا جسے اس نے ذمہ دار بنایا ہوا ہے۔ سوال کیا ہوگا؟ احفظ ذلك ام ضیعہ، کہ کیا تم نے ان کی حفاظت کی یا تم نے انہیں ایسے ہی ضائع ہونے دیا، تم نے ان کی تربیت اور ان کی ذمہ داری سے منہ موڑ لیا۔ کن کن چیزوں کے متعلق سوال ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، ہر چیز کے متعلق سوال ہوگا، یہاں تک کہ ایک انسان سے اس کے اہل و عیال کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ تم نے ان کی کتنی نگرانی کی، تم نے ان کی کتنی تربیت کی، کتنی غلطیوں کی اصلاح کی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کیا کرتے۔ بات ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے شروع ہونی چاہیے، اور جس چیز کی تربیت سب سے پہلی ہونی چاہیے وہ ہے عقیدے کی تربیت۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے عقیدوں کو درست کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر ہم گفتگو کرنے لگیں تو مستقل ایک موضوع ہو سکتا ہے۔ روایتیں کئی ہیں لیکن ہم صرف ایک روایت لیں گے جو کئی اہم عقیدے کے مسائل حل کرتی ہیں۔ راویہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، ہم سب کی ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مسروق جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کر رہا تھا، علم حاصل کرتے ہوئے میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریہ۔ مسروق، یہ بات جان لو کہ تین اہم مسئلے ایسے ہیں، اگر کوئی انسان اس میں گفتگو کرتا ہے تو گویا وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے خلاف جھوٹ بولتا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا اور کہا، من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ۔ فقال مسروق كنت متكئا فجلست فقلت یا ام المؤمنین انذرینی ولا تعجلینی اولم یقل اللہ عز وجل وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
3 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو انسان یہ گمان کرے، یہ دعویٰ کرے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہوا ہے، اللہ کو دیکھا ہوا ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تو اس انسان نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا۔ مسروق کہتے ہیں میں ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا، یہ بات مجھے بڑی خطرناک لگی، میں نے ٹیک چھوڑی اور سیدھے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ ام المومنین، اے ہماری ماں، ذرا جلد بازی سے کام مت لیجیے، انظرینی، ذرا ٹھہر کر گفتگو کیجیے۔ کیا اللہ نے نہیں کہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسری مرتبہ دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ اللہ کے نبی نے اسے افق مبین پر دیکھا۔ یہاں اللہ کے نبی نے پھر کسے دیکھا؟ یہاں تو اللہ کو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اہم عقیدے کے مسئلے کے متعلق کہتی ہے، انا اول هذه الامہ سأل عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس امت کی وہ پہلی خاتون ہوں، یا وہ میں پہلی انسان ہوں جس نے اس مسئلے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان آیتوں کا معنی پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما هو جبریل لم ارہ على صورته التي خلق عليها غیر هاتین المرتين رأيته منهبتا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء الى الارض اولم تسمع ان الله يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ اس آیت میں رب کو دیکھنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں۔ مسلم کی صحیح روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے کہا انما ہوا جبریل، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اللہ نے جبریل کو جو ان کی اصل صورت میں پیدا کیا ہوا ہے، میں نے انہیں ان کی اصل صورت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا، اور اللہ نے ان دونوں آیتوں میں اسی کے دیکھنے کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے جبریل کو دیکھا کس عالم میں؟ آپ کہتے ہیں منہبتا من السماء، آسمان پر کھولے بیٹھے ہوئے تھے۔ جسامت کا کیا عالم تھا؟ سادن عظم خلقہ ما بین السماء الارض، جبریل کے جسامت کا یہ عالم تھا کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے ساری کی ساری خالی جگہ پر ہو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مسروق، کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی نظر دیکھ نہیں سکتی؟ اس امت کے اس قدر اہم عقیدے کے مسئلے کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی آسانی سے حل کر دیا کہ کیا نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ یہ مسئلہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سے سیکھا؟ نبی علیہ السلام سے۔ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے عقیدوں کو درست کرتے۔ اس حدیث میں صرف یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آگے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ مَا يَكُونُ فِي غَدْ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةِ، جو اس بات کا گمان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی جانتے ہیں، آپ عالم الغیب ہے، تو اس شخص نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھ دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں کیا کہا؟ آپ نے وہ آیت پڑھی۔ اور اسی طرح آپ نے کہا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ انہ من کتم شیئا من کتاب اللہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ سے کوئی بات چھپا لی، کوئی نیکی کا کام تھا، آپ نے امت کو نہیں بتایا، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس بدبخت نے بھی اللہ پر بڑا جھوٹ باندھ دیا۔ دیکھیں 3 اہم مسئلے ہیں۔ اللہ کو دیکھنے کا مسئلہ جس میں امت آج فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو کافور کر دیا، اس کا حل بتا دیا، اور یہ چیز نبی علیہ السلام نے سکھائی۔ دوسرا مسئلہ ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علم غیب کے اثبات کا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ بات بھی غلط ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی غیب جاننے والا نہیں۔ تیسرا مسئلہ ہے بدعتوں کے دروازے اور بدعتوں کے چور دروازوں کا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس حدیث سے ان چور دروازوں کو بھی بند کر دیا کہ جتنے نیکی کے کام ہو سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتا دیے. اب کوئی نیکی کا کام ایسا نہیں جو خیر رہا ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں نہ بتایا ہو. جو ہو سکتا تھا، جو تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا. جو تمہارے پاس ہے وہ بہت ہے، اسی کو لیے رکھو، اسی کو تھامے رکھو، تمہاری کامیابی کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ پہلا مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تربیت ہے کہ آپ ازواج مطہرات کو عقیدے کی تعلیم دیتے. آج ہمارے بھی گھر میں ہماری بھی بیویاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی ہم انہیں بٹھا کر ڈھنگ سے عقیدہ نہیں سمجھاتے. وہ عقیدے کے معاملے میں کئی برائیوں کی شکار ہیں. کہیں فال نکالنے جا رہی ہیں، کہیں طوطے سے پتے اٹھوا رہی ہیں، تو کہیں وہ نظر اتارنے کے نام پر کچھ شرکیہ افعال کرتی ہیں، تو کہیں کچھ تو کہیں کچھ. ان کے عقیدے درست کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رمضان کا موقع آتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں اعتکاف کرتے. امہات المومنین میں سے بھی کچھ اعتکاف کر لیتی. ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مسجد نبوی میں اعتکاف کی نیت سے لگایا گیا تو آپ کی امہات میں سے بھی ایک نے اپنا خیمہ لگا لیا. جب ایک کو خیمہ لگاتے ہوئے دیکھا تو دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، اس طرح 4-5 خیمے لگ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما حملہن علی ھذا، اتنے خیمے کس وجہ سے لگے ہیں؟ آل برو، نیکی کے لیے، نیکی کے لیے تو نہیں ہو سکتے. یہ ایک دوسرے کا مسابقہ ہے. یہاں تمہاری نیت درست نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، مسابقے کی نیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انزعوها فلا اراها، انہیں فوری نکالو، ایک خیمہ بھی نہ دیکھوں. صحابی کہتے ہیں فنزعت، خیمے نکال دیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو اخلاص کی تربیت دیتے. عمل کرو اللہ کے لیے کرو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی سے آگے بڑھنے کی نیت سے نہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کو عبادات پر ابھارتے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پریشان اٹھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سبحان اللہ، آج کی رات اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان سے کیا نعمتیں، کیا خزانے نازل کر دی. لیکن وہیں دوسری جانب اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے فتنے بھی نازل کیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من یوقظ صواحب الحجرات، کون ہے جو ان حجرے والیوں کو اٹھائے؟ مسجد نبوی کے اطراف کس کے حجرے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آدھی رات گئے اپنی بیویوں کو اٹھایا. کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یصلینا، تاکہ وہ نماز پڑھ لیں. آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس زمین پر بہت سی ایسی خواتین ہیں جو بڑے اچھے کپڑے پہنتی ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے جسموں پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام امہات کو عبادات پر ابھارتے تھے. رمضان کے متعلق ہم نے بارہا سنا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوتے، کمر کس لیتے، پورے جذبے کے ساتھ عبادت کرتے، اور ساتھ میں کیا کرتے؟ وَأَحْيَا لَيْلَةً، رات جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنی بیویوں کو بھی جگاتے، انہیں بھی ساتھ لے کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ہمیشگی کی عبادت سکھاتے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ عائشہ یہ بات یاد رکھو، اللہ کے نزدیک وہ عمل بڑا محبوب ہوتا ہے جو ہمیشگی پر کیا جائے، جس میں دوام ہو، گرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. ایک مرتبہ عمل زیادہ اس سے بہتر ہے کہ تم تھوڑا تھوڑا کرو پر ہمیشگی پر کرو. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کیا بنا؟ اس حدیث کے بعد قاسم بن محمد کہتے ہیں وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلِ، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کوئی عمل کرتی لازمت ہو، اسے لازم پکڑتی، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. ایک مرتبہ آپ کوئی عمل شروع کرتی، اس عمل کو بیچ ادھر چھوڑا نہیں کرتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ناحیے سے اپنی بیویوں کی تربیت کیا کرتے تھے. آپ اپنی بیویوں کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر بھی پیدا کرتے. جیسے ہی ہوا چلتی آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا چلنے پر، بادل آنے پر ہم سب خوش ہوتے ہیں، آپ اس طرح کیوں ڈر جاتے ہیں؟
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ ما یؤمننی ان یکون فیہ عذاب، اس چیز سے کون اطمینان دے گا کہ یہ عذاب نہ ہو۔ آپ نے کہا کہ پچھلی قوموں میں اسی طرح ہوا آتی تھی، بادل آتے تھے اور انہی بادلوں اور ہواؤں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اس طرح ہوا کے چلنے اور بادل کے آنے سے دیکھ کر ڈرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں صدقات دینے پر ابھارتے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا عائشہ استتری من النار ولو بشق تمرۃ، عائشہ خود کو جہنم سے بچاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنا ہی کیوں نہ ہو، صدقہ کیا کرو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ کیا کر رہی ہیں، لیکن آپ کا معاملہ کیا ہے کہ ابھی پوری تربیت نہیں ہے، صدقہ کرتی ہیں بچا ہوا مال گن گن کر رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی تربیت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا تحسی فیحصی اللہ علیک، عائشہ صدقہ کرو تو پیچھے کیا بچ گیا ہے اسے مت دیکھا کرو، گن گن کر مت رکھو، کیا ہوگا فیحصی اللہ علیک، پھر اللہ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا۔ ہاتھ کھول کر صدقہ کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، دنیا میں تمہیں کیا روک کر رکھنا ہے اس کی فکر مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقے کے عوض تمہیں ویسے ہی دے گا جیسے تم صدقہ کیا کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو صدقات پر ابھارتے تھے۔ یہ تربیت ہے، یہی تربیت آج مجھے اور آپ کو اپنے اہل و عیال میں کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں کہیں چھوٹی سی عقیدے کی برائی بھی دیکھتے، فوری اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح کرتے۔ اس سلسلے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حبشہ سے آئی ہوئی تھی۔ یہ آپس میں ایک دن بیٹھ کر حبشہ کے کلیسا کی خوبصورتی کا تذکرہ کرنے لگی، کہنے لگی کہ حبشہ کے کلیسا اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اتنے رنگین ہوتے ہیں، اس میں یہ سہولت ہوتی ہے وہ سہولت ہوتی ہے۔ ایک طرف حبشہ کا کلیسا، دوسری طرف مسجد نبوی جس کی دیواریں کچی گچی کی تھی اور چھت کھجور کے پتوں کے اور تنے کھجور کے شاخ تنوں کے جن کے کھمبے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے حبشہ کے کلیساؤں کی خوبصورتی سنی، اس کے تذکرے سنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولئک اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کے کلیساؤں کی خوبصورتی بیان کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین کے سب سے بدتر قسم کے لوگ ہیں۔ تم ان سے کیسے متاثر ہو رہی ہو؟ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کا کوئی نیک آدمی مر جائے، وہ اس پر عمارت تعمیر کرتے ہیں، اسی کو اللہ کا گھر بنا دیتے ہیں، اسی میں وہ عبادتیں کرنے لگ جاتے ہیں، جسے اللہ کے گھر کا نام دیتے ہیں وہیں شرک کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عقیدے کی برائی کی اصلاح کی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کبھی کوئی برائی دیکھتے تو فوری طور پر اس برائی کو دور کرتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آ رہے تھے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں دروازے پر رنگین پردے ڈال دی۔ اب پردوں کا معاملہ تھا کہ اس میں کچھ تصاویر تھیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دروازے پر پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو نکالا، ایک روایت کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پھاڑ دیا، ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پاپوش بنا دیا، پائیدان بنا دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا تو وہ تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا۔ گھر میں تصویر کا بننا، اس طرح کی چیزیں آنا، گھر والوں کی غلطی تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کی اصلاح کی۔ آج بھی اسی سے ملتی جلتی غلطیاں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، لیکن میرا اور آپ کا یہ رویہ ہو چکا ہے کہ سب معمولی باتیں ہیں، ہم اسے دیکھا اندیکھا کر دیتے ہیں، اسے دیکھ کر انجان ہو جاتے ہیں، حالانکہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی معاملات کے متعلق روز قیامت مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا احفظ ذلک ام ضیعہ، کیا تم نے ان کی حفاظت کی یا تم نے انہیں ایسے ہی بے تربیت چھوڑ کر انہیں ضائع کر دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اچھی گفتگو کی تربیت دیتے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں کہ یہود کی ایک جماعت آ گئی۔ یہود شروع سے بڑے بدتمیز اور شریر قسم کی جماعت ہے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم،
नऊज़ु बिल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर मौत आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा व अलैकुम, आप खामोश हो गए। वहीं करीब में अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा थी, आप बड़ी ज़हीन थी, आपने भांप लिया कि यहूद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआ की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब में अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा व अलैकुमुस्साम, कि मौत नबी पर नहीं बल्कि तुम पर हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा महलन या आयशा अलैका बिर्रिफ्क़ व इय्याका वल उन्फ़ वल फ़ुहश, आयशा ज़रा सब्र करो, अलैका बिर्रिफ्क़, तुम्हारी ज़ुबान में नरमी होनी चाहिए, व इय्याका वल उन्फ़ वल फ़ुहश, ख़बरदार रहो कभी ज़ुबान से बेकार बातें मत निकाला करो, लान तान मत किया करो। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे रोक रहे हैं, क्या आपने नहीं सुना कि यहूद ने आप पर बद्दुआ की? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने क्या जवाब दिया? मैंने कहा वालेकुम, तुम पर, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली लेकिन अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल नहीं की। जब अच्छे अंदाज से बात अदा हो रही है तो तुम अपनी ज़ुबान क्यों बिगाड़ रही हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात को अच्छी ज़ुबान इख्तियार करने का हुक्म देते, और ये अच्छी ज़ुबान देखें आज तक हमारे दरमियान बाकी है। ये हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बीवियों को तरबियत का नतीजा है कि हमारी माओं से हम तक ये अखलाक पहुँच रहे हैं। आज भी जो माएँ अपनी ज़ुबानें बेहतर रखती हैं उनकी औलाद पर उसका बाकायदा असर होता है। इसी तरह अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दूसरी गलतियों की फ़ौरी इस्लाह करते। एक रोज़ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा या रसूलल्लाह अस्सफ़िया हाकज़ा हाकज़ा, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो बीवी सफ़िया है वो ऐसी ऐसी है। आपने हाथ से इशारा किया, यानी पस्तखद है, उसकी जिसामत कम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या आयशा लक़द क़ुल्ति कलिमतन लमुज़िजत बिमाइल बहर लमज़जतहु, तुमने अपनी ज़ुबान से इतना ख़तरनाक जुमला निकाला कि अगर इस जुमले को समुंदर में मिला दिया जाए तो उसका सारा पानी का मज़ा कड़वा हो जाए। एक रिवायत के मुताबिक सारा पानी काला हो जाए, सारे समुंदरों का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें किसी और की ग़ीबत करने से मना कर दिया, किसी और का मजाक उड़ाने से मना कर दिया। एक और जगह अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं व हक़ैतु लहु इंसानन, एक रोज़ में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी आदमी की नकल उतारने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मा उहिब्बु अन्नी हक़ैतु इंसानन व अन्न ली कज़ा व कज़ा, मैं इस बात को हरगिज़ पसंद नहीं करता कि मुझे माल के इतने इतने अंबार दे दिए जाएं और उतने अंबारों को लेने के बावजूद भी मैं किसी इंसान की नकल उतार दूँ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बीवियों को तरबियत थी। लेकिन आज हमारे घरों का मामला इसके बिल्कुल बरअक्स हो चुका है। घर में एक मजाक उड़ाता है, सारे बैठकर हंसते हैं, कोई मेहमान निकल जाए तो मेहमान के निकलने के साथ ही घर के बच्चे ठीठी ठाठा करते हुए उनकी नक्काली करने लगते हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाम चीज़ों की तरबियत करते, इसकी इस्लाह करते। कुछ वक्त हमारे पास बचा हुआ है और किस बचे हुए वक्त में इस पहलू पर भी गुफ्तगू बेहद ज़रूरी है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत इस नाहिये से भी थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीवियों को शोहरों के साथ बेहतर रवैया इख्तियार करने का हुक्म देते। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों को बताया कि उन पर उनके शोहरों का हक़ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा वला तजिदुल मरअ हलावतल ईमान हत्ता तुअद्दी हक़्क़ ज़ौजिहा, कोई औरत उस वक्त तक ईमान की मिठास नहीं पा सकती, उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक वो अपने शौहरों का हक़ अदा न करते। शौहर का हक़ औरत पर बड़ा ज़्यादा होता है। इस सिलसिले में सईद बिन मुसय्यब की ज़ौजा मोहतरमा कहती हैं मा कुन्ना नतकल्लमु अज़वाजना इल्ला कमा तकल्लमूना उमराअकुम, हम अपने शौहरों से वैसी बात करते थे जैसे तुम बादशाहों से बात करते हो। एक आदमी बादशाह से कैसी गुफ्तगू करता है, हद अदब में रहता है, उसके सामने जुर्रत नहीं होती कि निगाह उठाकर उसकी आंख में आंख डालकर गुफ्तगू करे, उसे सीधे से इनकार कर दे या उसके सामने ठीठी ठाठा करे। यही मामला बीवियों का होना चाहिए। सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह जो सय्यदुत ताबईन है, उनकी बीवी कहती हैं कि मेरे शौहर के साथ मेरा रवैया ऐसा था कि मैं वैसे उनसे बात करती थी जैसे तुम में से एक इंसान अपने बादशाह से बात किया करता है, और शौहरों के हुकूक़ में सर फहरिस्त उनकी इताअत है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा
الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ قوام کے معنی کیا ہے؟ قوام کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم دینے والے، اور عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کا حکم مانے۔ یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ آج جو فیمنزم کی بات کرتے ہیں یا عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، وہ فطرت سے بغاوت ہے۔ انہیں اگر جانوروں کو یہ ڈھنگ سے دیکھ لیں تو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ حقیقت مرد و عورت کی کیا ہے۔ یہ فطرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں میں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ اس طرح کے بیکار نعرے لگاتے ہوئے خود کو جانوروں کی سطح سے بھی نیچے کر رہے ہیں۔ آج کی بہت سی مسلم خواتین جانے انجانے میں فیمنزم کی شکار ہو رہی ہیں۔ وہ شوہروں سے ایسے مطالبات کرتی ہیں جو مطالبے انہیں شرعی حدود میں رہتے ہوئے نہیں کرنے چاہیے۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بہت سے کام ایسے ہیں کہ ان کے شوہر پر واجب ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ کام ان کے شوہروں پر واجب نہیں ہوتے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ شوہروں کی اطاعت یہ دخول جنت کا سبب ہے، صرف ایمان کی تکمیل نہیں ہے، یہ خواتین کو جنت تک پہنچا دینے والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنہ من ای ابواب الجنت شئت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، قیل لها ادخلی الجنہ من ای ابواب الجنت شئت، اس عورت سے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ شوہر کی اطاعت یہ عورت کو جنت میں پہنچا دیا کرتی ہے، اور صرف پہنچایا نہیں کرتی، عزت، احترام اور اعزاز کے ساتھ پہنچایا کرتی ہے۔ جنت کے 8 دروازوں کا کسی کے لیے کھل جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز جنت کے 8 دروازوں کا تذکرہ کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ انسان کیا خوش نصیب ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تم ہوں گے جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطیع فرما بردار عورت کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ شوہروں کی اطاعت میں، شوہروں کے ساتھ اچھے رویے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بتایا کہ یہ بات بھی داخل ہے کہ تم شوہروں کی شکر گزاری کرو۔ شوہر تمہیں جس حالت میں رکھتا ہے اسے غنیمت سمجھو، وہ ہر صورت تمہارے لیے جنت ہے، تمہاری آخرت ہے، تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ شوہروں کی شکر گزاری ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں زندگی گزارنے کا یہ سلیقہ ہے، یہ اصول ہے، یہ نزاکت ہے کہ خواتین اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھ زندگی گزارے۔ وہ اپنے سے اونچوں کو دیکھ کر زندگی نہ گزارے، اپنے سے اونچوں کو دیکھیں گی شوہر کی نافرمانی کریں گی، اللہ کی ناشکری کرے گی۔ کمتروں کو دیکھے گی، اپنے سے نچلے درجے والوں کو دیکھے گی، شوہر کی بھی شکر گزاری کرے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی شکر گزاری کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انہوں دیکھا کرو جو تم سے رتبے میں نیچے ہیں، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اونچے لوگوں کو مت دیکھو، فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، یعنی ممکن ہے کہ تم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ تو زندگی گزارنے کا یہ سلیقہ ہے، یہ اصول ہے کہ آپ زندگی گزارو تو ان جوڑوں کو دیکھو جو مال و دولت کے اعتبار سے آپ سے بھی کمتر ہیں۔ اونچے لوگوں کو دیکھنے لگ جائیں تو صرف شوہروں سے شکایت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں رہ جائے گی کہ ہمارا گھر دیکھو کیسا سونا سونا ہے، بازو والوں کا گھر کتنا چمکتا ہے، ہماری گاڑی دیکھو کیسی لڑکڑاتی ہے، بازو والوں کے پاس دیکھو کیا کچھ نہیں، تم نے مجھے کتنا دلایا، وہ دیکھو اپنی بیوی کو کتنا دلاتا ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا اصول نہیں ہے، یہ طریقہ، یہ سلیقہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو عورت شوہروں کا شکر ادا نہیں کرتی وہ خود کو جہنم تک پہنچا لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ دے کر نکل رہے ہیں، عورتوں کی جماعت پر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گذر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معشر النساء تصدقنا فإنی اریتکن اکثر من اہل النار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔
ख़वातीन में से एक ने पूछा, वबिमा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वजह है, हमारी अक्सरियत को जहन्नम में डाल दिया जा रहा है, मर्द जहन्नम से महफूज है, वजह तो मालूम होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 वजूहात बताई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, तुकसिरनल लाना व तकफुरनल आशीरा, तुम ज़रूरत से ज़्यादा लान तान करती हो, किस पर भी बद्दुआ कर देती हो, किसके भी बारे में भला भला कह देती हो, वो बातें पलट कर तुम ही पर आ जाती हैं। दूसरा, व तकफुरनल आशीरा, शौहरों की नाफरमानी करती हो, शौहर तुम्हें जिस हालत में रखता है उसकी शुक्रगुजारी नहीं करती। ये वो बड़ी बीमारी है, वो बुरा अमल है जो ख़वातीन को जहन्नम के बागों से निकाल कर जन्नत के बागों से निकाल कर जहन्नम के गढ़ों में पहुंचा दिया करती है। इसी तरह ख़वातीन को चाहिए, ये नबी की तालीम है कि वो अपनी शौहरों की मुखालफत से बचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा दअा अर्रजुलु इम्रअतहु इला फ़िराशिही फ़अबत फ़बात ग़ज़बान अलैहा लअनतहल मलाइकतु हत्ता तुस्बिह। बड़ी तेज़ रिवायत, हम में से हर इंसान के दिल को छूने वाली। ये रिवायत शौहरों के लिए भी है और ख़वातीन के लिए ख़ासतन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब आदमी अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाता है और बिस्तर पर आने से इनकार कर देती है और शौहर गुस्से की हालत में उससे पलट कर सो जाता है, लानत हल मलाइकतु हत्ता तुस्बिह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सुबह होने तक फरिश्ते उस औरत पर लानत करते रहते हैं। यहाँ 2 बातें हैं। सबसे पहले, ख़वातीन इनकार से बचें। कोई शरई उज़्र है, शौहर से वाज़े बात करे, वगरना इसकी नाफरमानी, इसकी नाराज़गी आपको फ़रिश्तों की लानत का मुस्तहिक बना देगी। दूसरी चीज़ मर्दों के लिए कि जल्दबाजी में ख़वातीन से गुस्सा मत होया कीजिए, या आप ही की बीवी है, इस पर फ़रिश्तों की लानत आपको बर्दाश्त नहीं होगी। उसकी भी कुछ तकलीफ़ हो तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। दोनों पहलू हैं, दोनों पहलुओं को समझना बेहद ज़रूरी है। और एक आखिरी बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को शौहरों का मकाम बताते हुए कहा, लौ कुन्तु अमरतु अहदन अन यस्जुद लि अहदिन लअमरतुल मरअत अन यस्जुद लिज़ौजिहा। कि शौहरों का मकाम व मर्तबा बताने में यही बात काफ़ी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करते। शौहर का मकाम अल्लाह ने इस कदर ऊँचा बनाया हुआ है। एक मसला यहाँ ये आ जाता है कि शौहर की इताअत और वालिदैन की इताअत। ख़वातीन अपने घर वालों को लिए बड़े हसास हुआ करती हैं, होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। शौहर की इताअत में आम तौर पर ऐसे लगता है उसे कि वो अपनी माँ की नाफरमानी कर रही है या बाप की नाफरमानी कर रही है। इस सिलसिले में वो क्या करे? इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह अलैह कहते हैं, अल-मरअतु इज़ा तज़व्वजत कान ज़ौजुहा अमलकु बिहा मिन अबवैहा व ताअतु ज़ौजिहा अलैहा औजब। जब एक औरत शादी कर लेती है तो शादी करने के बाद उसका शौहर उस औरत पर उसके वालिदैन से ज़्यादा हक़दार हो जाता है। और आप कहते हैं वताअतु ज़ौजिहा अलैहा औजब, वालिदैन की इताअत भी उस औरत पर वाजिब है, लेकिन शौहर की इताअत उसके वालिदैन की इताअत से कहीं ज़्यादा वाजिब है। ये कुछ अहम बातें थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्माहात को बताई, जो मेरे और आपके लिए और हम में से हर इंसान के घर के लिए मशाअले राह है, पुरसुकून मुआशरा बनाने का ज़रिया है, ज़िंदगी गुजारने की कसौटी है। दुआ है कि इलाहुल आलमीन जो बातें कही गई हैं समझते हुए उस पर अमल करने वाला बना। इलाहुल आलमीन दुनिया व आखिरत में जितनी भलाइयाँ हैं मुसलमानों को अता फरमाना, दुनिया व आखिरत की तमाम बुराइयों से मुसलमानों की हिफाजत फरमाना। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।